ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. واہ واہ، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. دوستو، میں شعر پڑھوں گا اور آپ پہچان جائیں گے اور تالیوں کی گونج میں ان کو بلوائیں گے. بنت حوا ہوں میں، بنت حوا ہوں میں، یہ میرا جرم ہے، اور پھر شاعری تو کڑا جرم ہے. ثروت زہرا آپا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی علی زیرک کو. یقیناً میں جب مجھے یہ کتاب ملی تھی تو مجھے اس سے پہلے جستہ جستہ علی زیرک کی نظمیں پڑھنے کا اتفاق ہو چکا تھا، لیکن ایک روانی میں علی زیرک کی نظموں کو پڑھنے کی مجھے بےتابی تھی، اور جیسے جیسے میں ان کی نظموں کی قرأت کرتی چلی گئی، میں حیرت سرشاری کی ایک ایسے لمحوں سے گزرتی چلی گئی کہ ایسا لگا کہ جیسے ناعمری میں آنکھیں گڑوں کے ٹوٹی ہوئی رنگی چوڑیوں کے ٹکڑوں اور جھلملاتے آئینوں کے باہم امتزاج سے نئے زاویوں اور پیٹرنز کا کوئی نیا جہان دریافت کر رہی ہوں، جو ذرا سے جنبش یا ذرا سے گھماؤ سے نئے نقش بناتا جا رہا ہے، اور نہ صرف جمالیاتی تسکین کرتا ہے بلکہ ہر لمحہ نئے سوالات اٹھاتا ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. اس کھلونوں کا نام بھی مجھے بڑے ہونے کے بعد معلوم ہوا، اسے سیربین کہتے ہیں، لیکن علی زیرک کی شاعری اس کے ارد گرد اور زندگی سے چنیدہ چند ٹوٹی ہوئی رنگین چوڑیاں ہیں جو سماج کی نظر میں بیکار ہیں. وہ انہیں اپنے دھیان کے پرزم سے گزارتا ہے اور منعکس کرتے ہوئے ایسے ایسے زاویے دکھاتا ہے جو نظم در نظم احساس و جمال اور تسکین و حیرت کے انتہائی دروں کو وا کرتا چلا جاتا ہے، ایسے کہ اس کی بار بار قرأت کی خواہش ہوتی ہے. اسے میں علی زیرک کی شاعری کا چھوتا پن کہوں، جرأت اظہار کہوں، تخلیقی جوہر کہوں. میں اپنی اس بیان کی تصدیق میں کئی ایک نظمیں اور ان کے جملے بھی پڑھ سکتی تھی، مگر اس کا موقع نہیں. میں یہ سب کچھ گزار کے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. آپ کہیں گے کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں یہ ہنر ہی تو شاعر کو شاعر بناتا ہے، تو اس میں علی زیرک کا کیا کمال ہے؟ تو میں پھر بھی آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. اس سطح پر میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی جو شاید کہیں بھی جا چکی ہو، کیونکہ مجھ سے بڑے کہہ چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کہیں جا چکی ہوگی، لیکن میں صرف ایک بات کہوں گی کہ شاعری الہامی صفت ہوتی ہے. اور شاعری کو الہامی صفت کیوں کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ میں آیا جب میں نے قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت پڑھی تھی، تو سمجھ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کا درجہ دیتے ہوئے بھی حضرت خضر کے پاس غیب کا علم کیسے تھا. عقدہ یوں کھلا کہ پیغمبر سماج کا مجموعی مسیحا ہوتا ہے، لیکن سماج میں تضادات انفرادی اور وجودی نوعیت کے ہوتے ہیں جن کا ادراک ان افراد کے ذریعے کرایا جاتا ہے جن سے آس پاس کے ماحول کے فطری مناظر حتیٰ کہ بے جان اشیاء بھی کلام کرتی ہیں، اور ان کے پاس یہ حکمت ہوتی ہے کہ وہ ان اشیاء کا کلام سنیں اور آپ تک پہنچائیں. یہ دراصل ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور یقیناً مجھ سے زیادہ کہہ چکے ہوں گے، لیکن یہ ہمارے کانشیس کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے سب کانشیس یا لاشعور کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ جو سب کانشیس کے ذریعے یا لاشعور کے ذریعے کلام کرنے کی ودیت ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، یہ کسی خالص شاعر کو حاصل ہوتی ہے. اور علی زیرک وہ شاعر ہے جو نہ صرف بآواز بلند
इस समाजी मसीहाई को करता है, बल्कि इंतहाई धीमे आवाज में इर्द गिर्द की अशिया की आवाजें सुनता है और उनकी फितरत से एक अलग तरीके से कलाम करता है, जो आम आदमी तो क्या कोई समाजी मुसलिह और दानिश्वर भी नहीं कर पाता। मैं बाकी बातें काट के सिर्फ यहीं पे यहाँ ये कहूँगी कि अली ज़ीरक के सिदराक को झेलना जानता है, जिसे शायरी कहते हैं। उसके तख्लीकी वफूर के अंदर लफ्ज़ों का मंतर भी मौजूद है और इस मंतर में एक आहंग भी मौजूद है, ऐसा आहंग जिसकी रवानी हर लम्हा और हर लहजा अलग होती है, जो कि इस किताब की हर नज़्म गवाही देती है। ये एक मुझे कभी कभार लगा इस नज़्मों को पढ़ के कि जैसे जब हम किसी मधुर झरने को सुनते जाते हैं और हवा उससे गुजरती जाती है, अलग अलग तरह उसमें आवाज़ें पैदा होती रहती हैं, और यही ज़ेरो बम इन नज़्मों को दो आतिशा करता है। मैं फिर से यही कहूँगी कि मेरी इस तमाम गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन खूबसूरत नज़्मों का मुताला ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे दरमियान अली ज़ीरक मौजूद हैं और उनकी ये किताब मौजूद है, तो यकीनन इस किताब से अभी तो वक्त कलाम करेगा, अभी तो चीज़ें कलाम करेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस खूबसूरत किताब के खालिक को इंतहाई तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूँ और खुदा आपके हौसले को और आपकी इस खालिश शायरी के हौसले को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। मैं वही जो इन्होंने पढ़ा था वो मैं पढ़ के आज इजाज़त चाहती हूँ कि बिन्ते हव्वा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, बिन्ते हव्वा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़।